خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2 پروگراموں سے ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے اس آخری حصے میں آ چکے ہیں جس کو دی پیشن آف کرائسٹ کہا جاتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کی کہانی ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کی کہانی ہے، اور اس کے بعد ہم فتح مند مسیح کو مردوں میں سے جی اٹھتا ہوا اور آسمان پر صعود کرتا ہوا دیکھیں گے۔ میری مراد ہے کہ اب ہم مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 13ویں باب میں آ چکے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ 13ویں باب کی پہلی آیت آگے جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے اس کا موٹیو ہے، اس کی تحریک ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ آیت میں آپ کے لیے دوبارہ تلاوت کروں۔ عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں، تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا اس میں ہمیں مسیح کی محبت اور خدا باپ کی محبت ہی نظر آئے گی۔ یہ خدا باپ کی محبت تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ وہ انسان بن کر اس دنیا میں آئے، ایک عام انسان جیسی زندگی گزارے، اور پھر عالم انسانیت کے گناہوں کے لیے، ان گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے صلیب پر مصلوب ہو جائے۔ یہ مسیح کی محبت تھی بنی نوع انسان کے ساتھ کہ اس نے اس دنیا میں آنا گوارا کیا، اس نے صلیبی موت کو گوارا کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ جیسی محبت وہ اپنے شاگردوں سے پہلے رکھتا آیا تھا اب بھی رکھتا رہا، اور وہ محبت خداوند یسوع مسیح کے چلے جانے سے ختم نہیں ہو گئی۔ وہ محبت آج بھی اس کی کلیسیا کے لیے بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ویسے ہی قائم ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس محبت کا ثبوت خادم بن کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس محبت کا ثبوت حلیمی سے دیا۔ ہم نے وہ واقعہ پڑھا اور اس پر بحث کی تھی کہ کس طرح جب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کھانے بیٹھا تو اس سے پہلے اس نے اپنا چوغا اتارا، اپنی کمر سے رومال باندھا، اور برتن لے کر وہ اپنے تمام شاگردوں کے پاؤں دھونے اور ان کو رومال سے پونچھنے لگا۔ ربی ہوتے ہوئے، خداوند مالک ہوتے ہوئے ان کے لیے ایسا کرنا خداوند یسوع مسیح کی شان منصبی کے خلاف تھا۔ تو بھی یہ محبت تھی جس نے خداوند یسوع مسیح کو مجبور کیا کہ وہ اپنے شاگردوں کی خدمت کریں۔ جو سبق مجھے اور آپ کو وہاں سے ملا تھا وہ یہی تھا کہ محبت خدمت مانگتی ہے، محبت حلیمی مانگتی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا پیروکار کہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کا شاگرد کہتے ہیں، تو پھر ہمیں ویسی ہی محبت ایک دوسرے سے رکھنی ہے، کیونکہ یہ خداوند یسوع مسیح کا حکم ہے۔ انہوں نے کہا، جیسا نمونہ میں نے تمہارے لیے قائم کیا تم بھی ویسا ہی کیا کرنا۔ میرے مالک نے حلیمی دکھائی، میرے مالک نے خدمت کی، مجھ پر بھی فرض ہے کہ میں بھی اسی حلیمی کے ساتھ ویسی خدمت کر سکوں۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ توبہ اور معافی میں کیا فرق ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، جو ایک دفعہ نہا چکا، یعنی جو ایک دفعہ توبہ کر چکا، اس کو بار بار توبہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اس دنیا میں رہتے ہوئے چھوٹے موٹے گناہ ہم سے سرزد ہوتے رہیں گے، ان گناہوں کی معافی ہم نے ضرور مانگنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے خدا سے ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بلکہ اپنے بھائی کو بھی اگر اس نے کوئی غلطی یا گناہ میرے خلاف کر دیا ہے تو اس کو بھی معاف کرنا ہے۔ یہ بھی
اسی محبت کا تقاضا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جہاں اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں، جہاں پر محبت کی باتیں ہو رہی تھیں، جہاں پر محبت کا عملی مظاہرہ کیا جا رہا تھا، اور جہاں پر محبت کا نمونہ دکھایا جا رہا تھا، وہیں پر ابلیس بھی موجود تھا، اور اس نے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک کو مجبور کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی محبت کا انکار کر دے۔ آج ہم اسی شاگرد کی کہانی یعنی یہودا اسکریوتی کی کہانی کو آگے بڑھائیں گے، اور آج کا ہمارا حوالہ ہے مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 13واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ آئیے ہم خداوند یسوع مسیح کی انجیل کی تلاوت کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اسے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ اس نے اسی طرح یسوع کی چھاتی کا سہارا لے کر کہا، اے خداوند، وہ کون ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ پس یسوع نے اسے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، کیونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا، سنا، قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ A tragedy within a tragedy، ایک المیہ ایک دوسرے المیے کے دوران۔ ہم خداوند یسوع مسیح کی موت کا، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا ذکر پڑھ رہے ہیں، اور اسی میں ایک اور المیہ جنم لے لیتا ہے۔ یسوع مسیح کا ایک شاگرد جو 3 سال تک اس کے ساتھ رہا ہے، باقی شاگردوں کے ساتھ رہا ہے، وہ شاگردوں میں ایک اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ وہ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، وہ شاگردوں میں ایک ممتاز مقام رکھتا تھا۔ چلیں میں آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں میں سے کتنوں کا شجرہ ہم جانتے ہیں؟ کتنوں کی ولدیت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے؟ یقیناً آپ کا جواب درست ہے۔ ہم زبدی کے بیٹوں کو، یوحنا اور یعقوب کو جانتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ شمعون کے باپ کا نام یوحنا تھا۔ ہم برتلمائی کو بھی جانتے ہیں جو تلمائی کا بیٹا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ باقی شاگردوں کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔
یہودا اسکریوتی کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کا نام یہودا ہے، دوسری بات یہ کہ وہ شمعون کا بیٹا ہے، تیسری بات یہ کہ وہ کریت کے علاقے کا رہنے والا ہے، اور جہاں کریت کی بات آئے گی آپ کو ایلیا نبی ضرور یاد آ گیا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کے پاس شاگردوں کی تھیلی رہا کرتی تھی، شاگردوں کے پاس جو کچھ تھا، خداوند یسوع مسیح کے پاس جو کچھ تھا، ان سب کا مختار یہودا اسکریوتی تھا۔ اور اب یہودا اسکریوتی کو ہم ایک اور رنگ میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے شیطان اس میں سما گیا، اس نے خداوند یسوع مسیح کو دشمن کے ہاتھ بیچنے کی سازش کر لی۔ آئیے ہم آج کے متن کو دیکھیں۔ میں تم سب کی بابت نہیں کہتا، جن کو میں نے چنا انہیں میں جانتا ہوں، لیکن یہ اس لیے ہے کہ یہ نوشتہ پورا ہو کہ جو میری روٹی کھاتا ہے اس نے مجھ پر لات اٹھائی۔ اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں، تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے غداری کا اعلان کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے بتا دیا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور وہ کیوں پکڑوائے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے اس کی وجہ بھی بتا دی، اس لیے کہ نوشتے پورے ہوں۔ زبور کی کتاب میں بارہا اور زکریا نبی کے صحیفے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس نے میری روٹی کھائی اسی نے مجھ پر لات اٹھائی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس واقعے کے ہونے سے پہلے بتا دیا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور تم ہی میں سے ایک، تم 12 میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں وقت سے پہلے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا سوچئے، اگر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ نہ بتایا ہوتا اور بعد میں ان کو پتہ چلتا، خداوند یسوع مسیح کی موت کے بعد ان کو پتہ چلتا کہ یہودا اسکریوتی نے خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا ہے، تو وہ یسوع مسیح پر اپنے ایمان کو قائم نہ رکھ سکتے۔ ان کے دل میں شک آ جاتا، شبہ آ جاتا کہ یہ کیسا مسیح تھا، یہ کیسا خدا کا بیٹا تھا جس کو یہ علم ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی آستین میں ایک سانپ پال رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بھی بتائے دیتا ہوں کہ اس کی منصوبہ بندی آج نہیں ہوئی، یہودا اسکریوتی کے دل میں یہ آج نہیں آیا، یہ خدا کے علم سابق کے موافق ہے، خدا کے اس بڑے نجات کے منصوبہ کے پلاٹ کے مطابق ہے کہ میرے شاگردوں میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بڑے صریح الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے ایک مجھ سے غداری کرنے والا ہے۔ لیکن اب خداوند یسوع مسیح باقیوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں تو لکھ دیا گیا تھا، وہ تو اپنا کام پورا کرے گا، لیکن اس کے جانے سے میرا مشن، میرا مقصد، میرا منصوبہ ناکام نہیں ہو سکتا۔ اس مشن کو اب تم 11 نے آگے لے کر جانا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے۔ یہ باتیں کہہ کر یسوع اپنے دل میں گھبرایا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں، تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا۔ ایک طرف خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان کر دیا کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا، لیکن دوسری طرف خداوند یسوع مسیح ان 11 کی ہمت بندھا رہے ہیں کہ ایک کے چلے جانے سے کام رک نہیں جائے گا۔ تم جاؤ گے، تم میرا مقصد پورا کرو گے،
تم میرے مشن کو پورا کرو گے اور تم اپنے اختیار سے نہیں جاؤ گے۔ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، تم میرے اختیار سے جاؤ گے۔ جیسے باپ نے مجھے بھیجا، میں باپ کے اختیار سے آیا ہوں، ویسے ہی میں تمہیں بھیج رہا ہوں اور تم میرے اختیار سے جاؤ گے۔ یسوع نے اپنے لیے 12 شاگرد چنے تھے، لیکن اب دیکھیے کہ بھیجے ہوئے کتنے ہیں؟ بھیجے ہوئے 11 ہیں۔ شاگرد تو 12 تھے، رسول صرف اور صرف ان میں سے 11 کہلائے۔ میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بھیجنے کا مطلب ہے رسالت۔ میں تمہیں رسول بنا کر بھیج رہا ہوں، میں تمہیں اپنے اختیار سے بھیج رہا ہوں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کسی ملک کا سفیر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہ جا کر اس ملک کے بادشاہ سے یا وزیر اعظم سے یا صدر سے ملتا ہے، اور پھر وہ ان کو اپنے تقرری کے کاغذات دیتا ہے کہ یہاں میں اپنے اختیار سے نہیں آیا، میں اپنے ملک کے بادشاہ یا اپنے ملک کے وزیر اعظم یا اپنے ملک کے صدر کے اختیار سے آیا ہوں۔ اس لیے دوسرے ملک کے فرما روا کو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی ملک کے سفیر کو خود ملے، کیونکہ سفیر کا درجہ اپنے بھیجنے والے کے درجے کے برابر ہوتا ہے۔ کسی ملک کا وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا اوہو یہ کون ہے، سفیر ہی تو ہے، میں کیوں اس سے ملوں؟ نہیں، لازم ہے کہ وہ اس سے ملے، کیونکہ وہ اپنے ملک کے فرما روا کے اختیار کے ساتھ آ رہا ہے۔ ویسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، میرا مشن تم آگے لے کر جاؤ گے، میرے آنے کا مقصد اب تم پورا کرو گے۔ اور کس کے اختیار سے پورا کرو گے؟ میرے اختیار سے، کیونکہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اور میرے پیچھے کس کا اختیار ہے؟ میرے باپ کا اختیار ہے۔ لہٰذا اگر تم کہیں جاؤ گے، میرا نام لے کر جاؤ گے، تو پیچھے اختیار میرا ہوگا اور میرے باپ کا ہوگا۔ آگے چل کر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا کا روح ہمارے ساتھ جائے گا، اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے کھیت میں نکلتے ہیں، اگر ہم خدا کا مشن پورا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، تو ہم خدائے ثالوث کے اختیار کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ اس کھیت میں اترتے ہیں۔ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اور ہمیں کچھ اور بھی سکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہودا تمہارے درمیان رہا، تم نے نہیں پہچانا اس کو، میں نے جان لیا، کیونکہ میں علیم کل ہوں۔ جان رکھو کہ جیسے یہ ایک یہودا تمہارے درمیان رہا، ویسے اور بہت سے یہودا آئیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ اس سے گھبرانا مت، اس سے میرا کام نہیں رک سکتا، اس سے میرا مشن نہیں رک سکتا۔ جن کو میں نے چن لیا ہے، جن کو میں نے رسالت دے دی ہے، جن کو میں نے بھیجا ہے، وہ میرے مشن کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اکثر کی وجہ زن، زر یا زمین بنتی ہے۔ آج بھی لوگ اپنے فائدے کے لیے خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کے چلے جانے سے ہمیں ماتم کرنا چاہیے؟ ہاں، خداوند کا کلام ہمیں یہ ضرور سکھاتا ہے کہ جو پراگندہ ہو جائے، جو برگشتہ ہو جائے، جو چلا جائے، اسے جھپٹ کر واپس لانے کی، آگ میں سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش ضرور کرنی ہے ان کو واپس لانے کی، لیکن ہمیں ہمت نہیں ہارنی۔ کسی ایک شخص کے چلے جانے سے خدا کا کام نہیں رک سکتا۔
یہ مشن ازلی ہے، یہ مشن ابدی ہے، یہ یوں ہی جاری اور ساری رہے گا۔ ایک جائے گا، 11 موجود رہیں گے۔ اب یہاں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہودا اسکریوتی کتنا عیار تھا۔ اس نے ذرا بھی کسی کو بھنک نہیں پڑنے دی کہ وہ یسوع مسیح کے خلاف غداری کرنے جا رہا ہے، خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے جا رہا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ اعلان کیا کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، تو سب شک و شبے کا شکار ہو گئے۔ ہر ایک اپنی طرف اور دوسروں کی طرف دیکھنے لگا۔ لکھا ہے، شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک شخص جس سے یسوع محبت رکھتا تھا، یسوع کے سینے کی طرف جھکا ہوا کھانا کھانے بیٹھا تھا۔ پس شمعون پطرس نے اس سے اشارہ کر کے کہا کہ بتا تو وہ کس کی نسبت کہتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہودیوں میں رات کا کھانا اور پھر خاص کر فسح کا کھانا بہت لمبا چلا کرتا تھا، اور وہ لوگ ہماری طرح میز پر یا دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا نہیں کرتے تھے۔ وہ میز کا سہارا لے کر لیٹ کر تسلی سے سکون کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ہمیں ایک شاگرد کا ذکر مل رہا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے سینے کا سہارا لے کر بیٹھا کرتا تھا۔ اسی کے بارے میں ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ خداوند یسوع مسیح اس سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے، اور چونکہ یہ خود مقدس یوحنا کا انجیلی بیان ہے تو کسر نفسی کے تحت انہوں نے اپنا نام نہیں لیا، لیکن تمام شاگردوں میں یہ بات مشہور تھی کہ خداوند یسوع مسیح یوحنا سے سب سے زیادہ محبت رکھتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ عمر میں کافی چھوٹا تھا، باقی شاگردوں سے چھوٹا تھا، دوسرا بھائی ہے، کزن ہے، تو لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اس سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور جہاں کہیں کھانا کھانے بیٹھتے تھے یوحنا ان کے برابر میں بیٹھا کرتا تھا۔ اور یہاں پر بھی فسح کھائی جا رہی ہے جس کو کھانے کے لیے تقریباً آدھی رات چاہیے ہوتی تھی۔ یسوع مسیح اپنے مقام پر بیٹھے ہیں، یوحنا ان کے برابر ہے، اور چونکہ وہ ریکلائننگ پوزیشن میں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اس لیے یوحنا خداوند یسوع مسیح کے سینے کا سہارا لیے ہوئے ہے۔ پطرس شاید دور بیٹھا تھا، اس نے یوحنا کو اشارہ کیا کہ تو یسوع کے اتنا قریب ہے، تو ہی استاد سے پوچھ کہ وہ کس کی بابت یہ کہتا ہے۔ سب شاگرد اندر سے ہل گئے، حالانکہ ان سب کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ ان کا ایمان کتنا ہے۔ کیا واقعی ہی ان میں سے کوئی خداوند یسوع مسیح کو پکڑوائے گا؟ یوحنا نے خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کر لیا۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ بائیں طرف یہودا اسکریوتی تھا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ زبدی کے دونوں بیٹوں یعقوب اور یوحنا نے خداوند یسوع مسیح سے ایک درخواست کی تھی کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو بخش دینا کہ ہم میں سے ایک تیرے دائیں اور دوسرا تیرے بائیں بیٹھے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ کسی کو اپنے دائیں یا بائیں بٹھانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یوحنا تو بیٹھا ہے دائیں، دوسری طرف یہودا ہے، وہی یہودا جو کچھ دیر بعد خداوند یسوع مسیح کو پکڑوانے کے لیے اٹھ کر چلا جائے گا۔ یوحنا نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا کہ وہ کون ہے جو تجھے پکڑوائے گا، تو خداوند یسوع مسیح نے نام بتانے کے بجائے ایک نشانی بتا دی۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جسے میں نوالا ڈبو کر دے دوں گا وہی ہے۔ پھر اس نے نوالا ڈبویا اور لے کر شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کو دے دیا۔
تو یقیناً یہودا خداوند یسوع مسیح کے اتنے قریب بیٹھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نوالا شوربے میں ڈبو کر اس کو کھلا سکے، اور اس نوالا کے بعد شیطان اس میں سما گیا۔ بس یسوع نے اسے کہا کہ جو کچھ تو کرتا ہے جلد کر لے۔ یسوع مسیح نے کہا میں پکڑوایا جاؤں گا، تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا، اور یہ اس لیے ہوگا کہ نوشتے پورے ہوں، کیونکہ میرے پکڑوائے جانے کی کہانی میں یہ سین پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، اور یہ بہت پہلے پرانے عہد میں یہ ساری باتیں طے ہو چکی تھیں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں پہلے سے جتائے دیتا ہوں تاکہ بعد میں تمہیں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو۔ شاگرد مخمصے میں پڑ گئے اور پوچھا کہ وہ کون ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا جسے میں نوالا ڈبو کر کھلاؤں گا وہی ہے، اور وہ نوالا خداوند یسوع مسیح نے یہودا اسکریوتی کے منہ میں ڈالا۔ آپ کس کو اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلائیں گے؟ یقیناً وہ جسے آپ بہت چاہتے ہوں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہم نے اس باب کی پہلی آیت میں پڑھ لیا کہ جیسی محبت وہ ان سے پہلے رکھتا تھا آخر تک رکھتا رہا۔ پتہ ہے مجھے پکڑوانے جا رہا ہے، پھر بھی بڑی محبت سے نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال دیا۔ کوئی برابری کر سکتا ہے ایسی محبت کی؟ لکھا ہے کہ اسی دم شیطان اس میں سما گیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا تو نے جو کرنا ہے جلد کر لے۔ اور آگے لکھا ہے مگر جو کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے کسی کو معلوم نہ ہوا کہ اس نے یہ اس سے کس لیے کہا، چونکہ یہودا کے پاس تھیلی رہتی تھی، اس لیے کہ بعض نے سمجھا کہ یسوع اس سے یہ کہتا ہے جو کچھ ہمیں عید کے لیے درکار ہے خرید لے، یا یہ کہ محتاجوں کو کچھ دے۔ پس وہ نوالا لے کر فی الفور باہر چلا گیا، اور رات کا وقت تھا۔ وہ اتنا قریب بیٹھا تھا خداوند یسوع مسیح کے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ اس سے کہا کسی اور نے نہیں سنا۔ خداوند یسوع مسیح نے شاید اس وجہ سے بھی اسے کہا کہ اب تو چلا جا، جانے میں جلدی کر، کیونکہ اب میں نے اپنے شاگردوں کو بتا دیا ہے کہ تو غداری کرنے والا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تجھے ماریں پیٹیں مار ڈالیں۔ ایک المیہ میں المیہ ہم نے دیکھا، ٹریجڈی ود ان اے ٹریجڈی۔ خداوند یسوع مسیح تو صلیب پر مریں گے، لیکن صلیب پر مر کر وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھیں گے۔ وہ المیہ، وہ ٹریجڈی تو پھر فتح میں بدل جائے گی، لیکن یہ بڑی ٹریجڈی، یہ بڑا المیہ کہ ایک شخص تاریکی میں جا کر تاریکی ہی میں رہا اور تاریکی میں مر گیا، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دوستو، ہمارے رابطے کی تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔